الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بے شک اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں اس کورس کے آج آخری سبق میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم آج کے دن تک یعنی گزشتہ 19 اسباق میں ہم نے 125 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 40,325 بار ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ، یعنی 78,000 الفاظ میں سے اب ہم 40,325 الفاظ قرآن مجید کے جانتے ہیں، اور قرآن مجید میں جب بھی یہ الفاظ آئیں تو ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ ہمارا یہ کورس مکمل ہوتا ہے، اور اس کورس کے اختتام پہ آج میں آپ تمام خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں الحمدللہ ہم نے قرآن فہمی کے سفر کا آغاز کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ساری زندگی اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس دن میں کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹیم کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اس کورس کو دن رات محنت کر کے آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام احباب سے بھی اپنے لیے اور اپنی پوری ٹیم کے لیے دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن فہمی کے حوالے سے ایک تو مستقبل کا لائحہ عمل شیئر کروں گا کہ آپ لوگ آئندہ اپنے سفر کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا انشاءاللہ کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے آپ کے لیے اس کورس کا اہتمام کیا تھا، اس ادارے کا تعارف، اس کے کام کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ آخر میں ہم دعا کریں گے اور اپنے آج کے اس کورس کا 20 روزہ کورس کا اختتام کریں گے۔ دیکھیے، میں یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ، اہل ایمان پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اس احسان کو جتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کو قرآن اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ اور اس سے قبل یہ سری گمراہی میں تھے۔ بے شک اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، یقیناً انسان جو ہے وہ گمراہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہ بتائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس کائنات میں اس کے کرنے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے خود خارج سے ہمارے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے، اور ان نفوس قدسیہ کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں۔ اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو اس انسانوں تک پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کیا، اور الحمدللہ آخر میں ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے اس ہدایت کا اتمام کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک پورا لائحہ عمل اور ایک ہدایت دی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد ہوا۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ اب انہوں نے پیغمبروں کا یہ کام آگے لے کے بڑھنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ جائزہ لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کام کا حق ادا کر دیا تھا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا، تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ نے نہ صرف پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی اور 3 دفعہ کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو غائب ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ نے اس کے بعد جس کا جہاں رخ تھا وہ اس کام کے لیے نکل پڑے، اور پوری دنیا میں، دنیا کے گوشے گوشے میں دین کی اس دعوت کو لے کر پہنچے اور دین کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج ذرا میں اور آپ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کدھر کھڑی ہے، آج انسانیت کدھر کھڑی ہے اور کس راستے پر جا رہی ہے۔ جب ہم دنیا کی آبادی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 7 ارب سے کچھ زائد انسان آباد ہیں، اور ان 7 ارب انسانوں میں امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.8 ارب ہے، اور غیر مسلموں کی تعداد 5.3 ارب ہے تقریباً۔ تو اس طرح سے جو امت مسلمہ ہے وہ اس وقت دنیا کا تقریباً آبادی کا 24% ہے، اور باقی 76% غیر مسلم ہیں جن کے اندر دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ غیر مسلم اور کافر میں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ کافر تو وہ ہے کہ جس تک دین کا پیغام پہنچ گیا اور اس نے انکار کیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تعداد ان غیر مسلموں کی ہے کہ جن تک شاید دین کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچا ہی نہیں، بلکہ اسلام کی وہ شکل ان تک پہنچی ہے کہ جو ویسٹ نے یا مغرب نے آج پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے دنیا آج جن مسائل کا شکار ہے ان مسائل کا حل قرآن مجید کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صورت میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے کہ امت مسلمہ کو خود اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ذمے یہ عظیم کام، یہ کار نبوت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے اور ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ 76% آبادی میرے اور آپ کے اس منتظر ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کا یہ پیغام لے کر ان کے پاس پہنچیں۔ جب ہم مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی 1.8 ارب کی آبادی میں تقریباً 30 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو عربی زبان جانتے ہیں، اور 1.50 کروڑ کے قریب مسلمان ایسے ہیں کہ جو عربی زبان سے نابلد ہیں، جو قرآن مجید کی زبان ہے وہ اس کو نہیں جانتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 5 حقوق بیان کیے تھے۔ پہلا حق یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت اور اس کی سماعت کی جائے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اندر فہم و تدبر کیا جائے۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ اور اس کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کا ابلاغ کیا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم ایمان اور تعظیم تو الحمدللہ تمام مسلمان رکھتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تلاوت اور سماعت کا بھی کسی نہ کسی صورت اہتمام کرتی ہے، اگرچہ اس میں بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ درست تجوید اور صحیح تجوید جو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے وہ کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں، صحیح قرآن کو کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے اور اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اس سے اگلا معاملہ ہے یعنی فہم اور تدبر کا، اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ عمل میں چیزوں کا ڈھلنا، اور پھر اس کا ابلاغ اور اس کی تبیین،
یہ جو 3 حقوق ہیں یہ اس وقت تک صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں اور آپ قرآن کی زبان سے ناواقف ہوں، قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کو سمجھنا میں نے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ قرآن مجید کے 50% الفاظ کی ووکیبلری اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا حصہ بنا دی ہے کہ جو نماز میں اور آپ دن میں 5 دفعہ ادا کرتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہم قرآن کی زبان کے ماحول میں گزارتے ہیں. تو اگر ہم اس کو روزانہ اپنے معمول کے اندر رکھیں کہ ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں، غور فکر کر کے پڑھیں، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی ان الفاظ کے اوپر نگاہ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے قرآن فہمی کا عمل بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو یہ پہلا کورس تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک ہم نے اس کو پہنچایا ہے. اس طرح سے آپ لوگ بھی پریکٹس نہیں کر سکے ہوں گے جتنی اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے. تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ضرور موقع نکالیے. آپ دوبارہ یوٹیوب سے ہماری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ سے ہماری جو ہے ورک بک وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو گھر میں خود پریکٹس کیجئے. اگر آپ کو موقع ملے تو ہم پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر ماسٹر ٹرینرز کے لیے بھی کورسز کا انعقاد کرتے ہیں، اور آپ اگر اس کے ماسٹر ٹرینر بننے کے خواہش مند ہوں تو آپ ان کورسز کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا آئندہ کا جو لائے عمل ہے، یعنی اس کے بعد آپ جب یہ 20 گھنٹے کا کورس مکمل کر لیتے ہیں جس میں آپ 50% ووکیبلری قرآن مجید کی سیکھ لیتے ہیں اور TPI کے ذریعے سے قرآنی عربی کی کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم آپ کو براہ راست قرآن مجید کے اوپر لے جاتے ہیں. جو ہمارا لیول 2 ہے وہ بھی 20 گھنٹے کا ہے، اور اس میں ہم سورہ بقرہ کے ابتدائی 5 صفحات، آپ مدنی مصحف اگر سامنے رکھیں تو ہم 5 صفحات پڑھاتے ہیں، جس میں ہم ان 5 صفحات کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، نئے آنے والے الفاظ کو بھی سمجھتے ہیں، اور پرانے الفاظ کی ریویژن اس کے اندر ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم عربی گرامر یعنی صرف و نحو کے کچھ اسباق کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ان 20 گھنٹوں میں آپ کی ووکیبلری بھی مزید انہینس ہو جاتی ہے، اور پھر آپ مزید گرامر کے بھی کچھ اصولوں کو سیکھ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہمارے کل 5 لیولز ہیں، اور ان 5 لیولز کے اندر ہم صرف و نحو گرامر کو مکمل کر لیتے ہیں، اور آپ سورہ بقرہ پہلا پارہ مکمل کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو پہلے پارے کے اندر شامل ہے اس کو آپ مکمل کر لیتے ہیں. اس کے اندر قرآن مجید کی کوئی تقریباً 85% ووکیبلری جو ہے وہ اس کے اندر مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ اگر آگے اس سلسلے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک تو آپ دوبارہ اس کورس 1 کو جو ہمارا پہلا ابھی آپ نے کورس مکمل کیا ہے اس کو دوبارہ کوشش کیجئے کہ کسی استاد کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے دوبارہ کیجئے، اور خود اس کے ماسٹر ٹرینر بنیے. خود اس کو سوسائٹی میں 1-2 جگہوں پہ اس کی کلاسز پڑھائیے، تاکہ آگے جب آپ قرآن کے اوپر آئیں تو آپ کو اس کورس کو بار بار جو اس کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ریویژن کا بھرپور موقع ملے، اور اس میں آپ کے لیے آسانی ہو. تو اس کے بعد پھر جو لوگ آگے بڑھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم پورے قرآن کے دورے سے بھی پھر ان کو انشاءاللہ گزارنے کا اہتمام کریں گے. اور اس میں انشاءاللہ ہم دونوں طرح آن لائن بھی ہمارے کورسز دستیاب ہوں گے، آپ آن لائن بھی ہماری کلاسز اٹینڈ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم بڑے شہروں میں تو ہمارا یہ سلسلہ موجود ہے کہ ہم انشاءاللہ وہاں پر آپ لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً کلاسز کا اہتمام کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تعارف. دیکھیے، کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 2016 میں آفاق ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے، اس کے پروجیکٹ کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ جولائی 2019 میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ہمیں ناٹ فار پروفٹ کمپنی کا اسٹیٹس دیا ہے، اور الحمدللہ کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک آزاد ادارے کی حیثیت سے، ایک ناٹ فار پروفٹ ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. ہمارے پیش نظر ویژن ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے روشن مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں. کیسا روشن مستقبل؟ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ نعرہ تھا کہ جس کے اوپر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی عزتوں اور عصمتوں کی ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں. کتنے لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، اور یہاں پر اس ملک کو الحمدللہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے. مدینہ منورہ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی ایسی ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے. تو
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل بھی اسلام سے وابستہ ہے. جب تک ہم کردار سازی کی ان بنیادوں سے نہیں جڑیں گے کہ جو ہمیں قرآن و سنت نے فراہم کی ہیں, ہم ایک روشن پاکستان کا خواب نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں. اس مشن کے حصول کے لیے کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن 3 میدانوں میں کام کر رہا ہے. ہمارا پہلا پروگرام قرآن ایجوکیشن پروگرام ہے, دوسرا پروگرام کیریکٹر ایجوکیشن پروگرام ہے, اور تیسرا پروگرام کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام ہے. میں بہت ہی مختصر وقت میں یہ چاہوں گا کہ ان پروگرامات کی مختصر تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. دیکھیے, قرآن ایجوکیشن پروگرام میں ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ایجوکیشن میں جب بچے پرائمری کے اندر آتے ہیں, پرائمری سے پھر مڈل میں جاتے ہیں, مڈل سے میٹرک میں جاتے ہیں, تو یہ جو پورا اسٹرکچر ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن کا, اس کے اندر ہم بچوں کو نصاب ڈیلیور کرتے ہیں, کریکولم ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہ 3 طرح کے کریکولم ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں سائنسز کے کریکولم ہیں جس میں میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بائیو ہے, جنرل سائنس ہے, کمپیوٹرز ہیں. اور اسی طرح پھر ہمارے پاس ہیومینٹیز کے کریکولم ہیں, سوشل اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز, ہسٹری, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہیومینٹیز کا پارٹ ہے, اکنامکس. اور پھر لینگویجز کا نصاب ہے. لینگویجز میں ہمارے ہاں ظاہری بات ہے کہ انگلش اور اردو یہ دونوں ہمارے ہاں لازمی سبجیکٹ کے طور پہ موجود ہیں, اور عربی زبان جو ہے وہ ہمارے ہاں آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اردو اور انگلش کا نصاب جس طرز پہ ترتیب دیا گیا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پری پرائمری سے انگلش پڑھنے کا آغاز کرتا ہے, اور الحمدللہ میٹرک تک وہ انگلش کی اتنی استطاعت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ وہ انگلش کو سمجھ سکتا ہے, وہ انگلش کو پڑھ سکتا ہے, وہ انگلش کے اندر کوئی درخواست, کوئی لیٹرز لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو انگلش جو کہ اس کی اپنی مادری زبان نہیں ہے, اس کو جب ہم ایک خاص میتھڈالوجی سے ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر پڑھاتے ہیں تو ہمارے ہاں الحمدللہ بچوں کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ بچے اس زبان کے اندر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, تحریری طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی. تو ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ اگر انگلش زبان جو کہ ایک بالکل غیر زبان ہے اس کو سمجھتے ہوئے بچوں کے لیے اتنی آسانی ہم ایک کریکولم کے پروسیس سے پیدا کر دیتے ہیں, تو کیوں نہیں عربی زبان کے اندر ہم یہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں. جبکہ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر بے شمار الفاظ وہ ہیں کہ جو ہماری مادری زبان یعنی اردو زبان میں مستعمل ہیں. تو یہ وہ ایک سوال تھا کہ جو ہمارے سامنے موجود تھا, اور ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کہ ہم کس طرح سے وہ نصاب تشکیل دے سکیں کہ ہم عربی زبان کو بھی اس طرح سے پڑھا سکیں کہ بچے کم از کم قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں. بدقسمتی سے جو اب تک عربی کی تعلیم ہمارے ہاں عربی لازمی کی تعلیم دی گئی ہے, اس سے بچے نہ عربی زبان سیکھ پاتے ہیں, یعنی عربی زبان میں نہ اخبار پڑھ سکتے ہیں, نہ عربی زبان سن کے سمجھ سکتے ہیں, اور نہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو پاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ قرآنی عربی بچوں کو عربی زبان اس طرح سے پڑھائی جائے کہ کم از کم قرآن کے جو ہماری بنیادی سورس ہے ہمارا, اس کو بچے سمجھنے کے قابل ہو سکیں. تو اس کے اوپر الحمدللہ ہمیں جو سب سے بڑی سہولت ملی وہ یہ کورس تھا جو ہم نے الحمدللہ آپ کے ساتھ اس کورس کا ابتدائی لیول کیا ہے. ہم نے اسی میتھڈالوجی کو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی اس میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے قرآن فہمی کا بھی پورا نصاب ترتیب دیا ہے. تو اس وقت جو ہمارا اسکولز کے لیے نصاب ہے قرآن ایجوکیشن کے اندر, اس میں پرائمری لیول پر ہم یعنی پریپ سے لے کر 5ویں کلاس تک بچوں کو درست تجوید سکھاتے ہیں اور ناظرہ قرآن مجید مکمل کرواتے ہیں. اسی طرح سے 6 سے 8 تک یعنی مڈل لیول پر ہم 6 سے 8ویں کلاس تک قرآنی عربی گرامر اور قرآن میں بار بار آنے والے الفاظ, یعنی ایک جو یہ 50% الفاظ نماز کے ذریعے سے, اور باقی سورہ بقرہ کے ابتدائی پارے جو پہلا پارہ ہے اس کے ذریعے سے ہم ان 3 کلاسوں میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں. اور اس کے بعد 9 سے لے کر 12 تک بچوں کو قرآن مجید کے مکمل دورے سے گزار دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچے قرآن مجید کے بنیادی مفہوم کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور کچھ بنیادی مسائل اس کے ذریعے سے وہ سیکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی جہاں ہم اسکولز کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پہ چونکہ گھر میں ایک پورا انوائرمنٹ بنانے کے لیے اور بچوں کو سکھانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو بھی
اس کورس سے گزرنا چاہیے اور ٹیچرز کو بھی اس کورس سے گزرنا چاہیے. تو ہم سوسائٹی کے اندر بھی اس کورس کو مختلف صورتوں میں ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے سے آفر کرتے ہیں. اور اسی کا ہمارا آن لائن ٹریننگ کا بھی ایک پورا پروگرام ہے جس کی تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ اس پورے کام میں کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ٹیکسٹ بکس بھی بنائی ہیں. ہم ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں کیونکہ ایک نئی میتھڈالوجی ہے, ایک نیا طریقہ ہے, تو ہم پورے پاکستان میں ٹیچرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں. اور یہ ٹریننگ الحمدللہ ہم بالکل فری آف کاسٹ, ہم اسکولز کو چارج نہیں کرتے. وہ اسکولز کے جو یہ نصاب پڑھاتے ہیں ہم ان کو یہ مفت ٹریننگ دیتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں 5000 سے زائد پرائیویٹ اسکولز کے اندر ہمارا نصاب چل رہا ہے, اور کے پی کے گورنمنٹ میں تقریباً 25,000 سے زائد پرائمری اسکولوں کے اندر ہمارا یہ نصاب چل رہا ہے. اسی طرح دیگر گورنمنٹس کے ساتھ بھی ہم اس وقت ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پورے پاکستان کے اندر اس نصاب کو متعارف کروا سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہم ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہمارا بیک اپ سپورٹ کا پورا ایک سسٹم ہے جس میں ہم کلاس اسسمنٹ کی سہولت بھی ممبر اسکولز کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا دوسرا پروگرام کیریکٹر ایجوکیشن پروگرام ہے. اور کیریکٹر ایجوکیشن پروگرام کی اہمیت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کردار تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادیں تو بلا شبہ قرآن و سنت سے ملتی ہیں, اور قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام کیے بغیر وہ کردار تعمیر نہیں ہو سکتا. لیکن کردار کی تعمیر کے لیے صرف تعلیم یا صرف کتاب پڑھا دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ایک پورا ماحول دینا ضروری ہے. وہ سرگرمیاں دینی ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچے اس کردار کو پریکٹس کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے کیریکٹر ایجوکیشن پروگرام میں کیریکٹر ایجوکیشن کا ایک پورا نصاب ترتیب دیا ہے. اس نصاب کی کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کیسا کردار پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, کیسا کردار معاشرے کو دینا چاہتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا فرد کہ جس کا مقصد زندگی یہ ہو کہ وہ اپنی دنیا کو اس طرح سے بہتر بنائے کہ اس کے نتیجے میں اس کی آخرت بہتر ہو. ہم نے کل یہ دعا سیکھی تھی کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, یعنی دنیا کو اس طرح سے بہتر بنایا جائے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت بہتر ہو جائے. دنیا میں آپ کو وہ بھلائیاں ملیں جن کے نتیجے میں آپ کو آخرت کی بھلائی مل سکے. تو اسی لیے ہم نے اپنے اس پورے پروگرام کو حسنہ سیلف ڈیولپمنٹ ماڈل کا نام دیا ہے. اور اس کے اندر 5 ڈومینز ہم نے شخصیت سازی کی اپنے سامنے رکھی ہیں. پہلی ڈومین جو ہے وہ ہماری اقدار کی ڈومین ہے, ویلیوز. اور اقدار کی ڈومین میں ہم 5 ویلیوز بچوں کو سکھاتے ہیں, بچوں کے اندر پیدا کرتے ہیں, جس میں سے سچائی, دیانت, صبر, عدل اور حیا. دیکھیے اسلام کے اندر بہت اقدار تو بے شمار ہیں, آپ لسٹ کرنے لگیں گے تو یہ تو بہت ساری اقدار ہوں گی, لیکن ہم نے ان کچھ بنیادی اقدار کو پکڑا ہے کہ جو اسلام کے پورے ویلیو فریم ورک کا احاطہ کرتی ہیں. سچائی, دیانت, صبر, عدل اور حیا. دوسری ڈومین ہماری عادات کی ڈومین ہے, ہیبٹس. ہم کون سی عادات بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں صفائی کی عادت, محنت کی عادت, پابندی وقت کی عادت, مطالعہ کی عادت اور سوچنے کی عادت. اسی طرح سے ہماری تیسری ڈومین ہے خودی کی ڈومین, یعنی بچے کے اندر جو اقبال کا بھی خودی کا تصور ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مصور پاکستان, ہم خودی کے اس تصور سے بچے کو آشنا کروانا چاہتے ہیں, بچے کی خودی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. اور خودی کے بھی ہم نے پھر ذیل میں جو ایلیمنٹس لیے ہیں, کیریکٹرسٹکس لیے ہیں, ان میں خود شناسی, کہ بچہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانے, اپنی اس دنیا میں اپنی حقیقت کو جانے. خود احتسابی, اپنا جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا کر سکے. خود اعتمادی, خود انحصاری اور خودداری. یہ 5 ایلیمنٹس ہیں جس کے ذریعے سے ہم بچے کے اندر خودی کو پیدا کرتے ہیں, خودی کو مضبوط بناتے ہیں. اور پھر ہماری چوتھی ڈومین مہارتوں یعنی اسکلز کی ڈومین ہے, اور اس ڈومین کے اندر ہم بچوں کے اندر ابلاغ کی مہارت پیدا کرتے ہیں, تحقیق کی مہارت پیدا کرتے ہیں, فیصلہ سازی کی مہارت پیدا کرتے ہیں, تنظیم کی مہارت پیدا کرتے ہیں اور منصوبہ سازی کی مہارت پیدا کرتے ہیں. گویا یہ 5 مہارتیں جو ہیں وہ لیڈرشپ اسکلز ہیں, ہم بچوں کو قیادت کے لیے تیار کرتے ہیں. اور یہی دعا ہمیں قرآن مجید میں سکھائی بھی گئی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقین کا امام بنا. تو ہم یہ اسکلز بچوں کو سکھاتے ہیں. اور آخری جو ڈومین اور سب سے اہم ڈومین ہماری ہے وہ حقوق و فرائض کی ڈومین ہے, یعنی بچہ اس دنیا کے اندر اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو سکے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار ہو سکے. تو اس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں,
پھر اس کی اپنی ذات کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور معاشرے کے حقوق ہیں. تو یہ 25 ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم ان 5 ڈومینز کی ذیل میں بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم نے ان 5 ڈومینز کے اندر یہ جو 25 ہماری کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے اوپر ایک پورا نصاب تشکیل دیا ہے، ایک نصابی دستاویز ترتیب دی ہے. اس کے اندر تقریباً ہم نے 3000 لرننگ آؤٹ کمز رکھے ہیں 3 سال کے بچے سے لے کر 16 سال کے بچے تک. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم پری پرائمری سے لے کر ہم انٹر تک بچوں کو جو لرننگ آؤٹ کمز ان 25 ایٹریبیوٹس کے اندر ہمیں چاہیے اس کو ہم نے ترتیب دیا ہے. اور اس نصابی دستاویز کو ہماری ریسرچ کی ٹیم نے بہت ہی محنت سے تیار کیا ہے. اس کے اوپر ہم نے کوئی 50 سے زائد ماہرین تعلیم، علماء کرام، ماہرین نفسیات سے فیڈ بیک لیا ہے، ان پٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس دستاویز کو فائنل کیا ہے. نصابی دستاویز کی تیاری کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ یہ نصاب بچوں تک کن ذرائع سے پہنچے گا. تو اس میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ کردار سازی کے عمل میں کوئی 1 یا 2 فیکٹرز نہیں ہوتے، بلکہ بچہ بے شمار چیزوں سے اپنے ماحول سے انفلوئنس ہوتا ہے اور اس کا کردار تشکیل پاتا ہے. ہم نے ان میجر انفلوئنسرز کو، ان میجر فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جن سے بچہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلا فیکٹر جو ہے وہ والدین ہے. والدین سے بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 7 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے اور یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں بچہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. والدین کے ایکشن سے سیکھتا ہے، والدین کے طرز عمل سے سیکھتا ہے، والدین کے بات چیت کے اسٹائل سے سیکھتا ہے، والدین کے اخلاقیات سے سیکھتا ہے. تو لہٰذا والدین کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا، اس کے لیے ضروری کہ پیرنٹنگ ایجوکیشن پہ کام کیا جائے. تو الحمدللہ ہم پیرنٹنگ ایجوکیشن پر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم والدین کی اسکولوں میں ٹریننگ کا اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعمیر شخصیت کے عمل میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں اور کیوں ان کا شامل ہونا ناگزیر ہے. دوسرا اہم فیکٹر اساتذہ ہیں، ٹیچرز. یعنی والدین کے بعد بچے ٹیچرز سے متاثر ہوتے ہیں، ٹیچرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ٹیچرز کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. لہٰذا دوسرا کام ہمارے پیش نظر ٹیچرز کی ٹریننگ ہے اور ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر بھی پورا ایک نصاب ترتیب دیا ہے کہ ٹیچرز یہ نصاب بچوں تک کیسے پہنچائیں گے. تیسری چیز نصاب یعنی کریکولم ہے کہ یہ کانٹینٹ بچوں تک کیسے پہنچے گا. اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم بچے کو کے بیگ کو ہیوی نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ نصابات ہیں یعنی اردو، انگلش، میتھ، سائنس، جو نصابات ہم بچے تک پہنچاتے ہیں، بچہ آلریڈی پڑھ رہا ہے، انہی کتابوں میں ان لرننگ آؤٹ کمز کو ایڈ کیا جائے. اردو اور انگلش بالخصوص معاشرتی علوم اور اسلامک اسٹڈیز، یہ 4 مضامین ایسے مضامین ہیں کہ جن کے اندر ہم ان 25 صفات سے مختلف لرننگ آؤٹ کمز کو اس نصاب کا حصہ بنا سکتے ہیں بآسانی. تو نصاب میں انشاءاللہ ہم اسی نصاب کے ذریعے سے ان تمام ایٹریبیوٹس کو بچوں تک پہنچائیں گے. چوتھی چیز اس میں بچوں کی کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں اسکولز میں کسی حد تک بچوں کی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام ہوتا ہے، اگرچہ ان کا والیوم کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں کوئی ڈائریکشن یا کوئی رخ نہیں ہوتا. ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست موقع ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بچے کی تعمیر شخصیت کے لیے استعمال کیا جائے. اگر ہم ایکٹیویٹیز کے مقاصد کو پہلے سے اپنے سامنے رکھیں اور ان لرننگ آؤٹ کم سے ان کو الائن کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کی شخصیت میں کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. پانچویں چیز اس میں بچوں کی اجتماعیت ہے. یعنی بچے اپنے پیئر سے سیکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ہم عمر اور اپنے سے کچھ بڑی عمر کے بچوں سے سیکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں الحمدللہ اسکولوں میں ماضی میں ایک چیز موجود رہی تھی کہ مختلف ہاؤسز ہوتے تھے، جناح ہاؤس، قاسم ہاؤس، اقبال ہاؤس، یا صحابہ کے نام پہ جس طرح سے ابوبکر صدیق ہاؤس، حضرت عمر فاروق ہاؤس، حضرت عثمان غنی ہاؤس، علی مرتضی ہاؤس. تو یہ اس طرح سے بچوں کی ہم ایک اجتماعیت بنا دیتے تھے. بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، چیزیں پلان کرتے تھے، اس کے ذریعے سے سیکھتے تھے، ان کی جوائنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. تو ہم ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک اجتماعیت کی صلاحیت کیسے پیدا ہو، تو اس پہ بھی کچھ کام ہم نے پلان کیا ہے. اور سب سے آخری اور سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میڈیا. یعنی آج کے دور میں
سب سے زیادہ بچے کی اگر کوئی تربیت کر رہا ہے یا بچہ جہاں سے سیکھ رہا ہے تو وہ میڈیا کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے. ہم بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے ہیں, یوٹیوب بچے کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے اس کے اندر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, مختلف طرح کے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کارٹونز میں بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی ویلیوز پر مبنی کارٹونز نہیں بن رہے, بلکہ بہت سارے کارٹونز ایسے بن رہے ہیں جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا ہے, بچوں کے مزاج بگڑ رہے ہیں, بچوں کی زبان خراب ہو رہی ہے. ہمارے یعنی انگلش میں یا اردو میں جو کارٹونز آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ہندوستان سے, انڈیا سے آ رہے ہیں, اور اس میں بھی زبان کے بے شمار مسائل اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا میں خاص طور سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے کارٹونز, ایسی اینیمیشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان ویلیوز کے اوپر بیسڈ ہوں. ہمارے پاس کہانیوں کی کمی نہیں ہے, ہماری پوری تاریخ اسلاف کے واقعات سے بھری پڑی ہے, لیکن اس کو مؤثر میڈیا کے ذریعے سے بچوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یعنی سچائی کے لیے میں نے اور آپ نے بچپن میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ان کی ماں نے ان کی گجڑی کے اندر 40 دینار سی دیے, اور انہوں نے ڈاکوں کے پوچھنے پہ بتایا کہ میرے پاس یہ موجود ہیں, اور ان کے اس طرز عمل سے وہ اسلام سے متاثر ہوئے, ان کی اس خوبی سے متاثر ہوئے. تو یہ سچ کا واقعہ ہماری تاریخ میں موجود ہے, لیکن بچوں تک اس کو آج کی زبان میں, آج کے ٹول کے ذریعے سے پہنچانا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو ہم اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے باقاعدہ ہمارے یہاں میڈیا کا ایک شعبہ ہے جو کام کر رہا ہے, اور ہم انہی 3000 لرننگ آؤٹ کمز کو میڈیا کے ذریعے سے بھی, کارٹونز کے ذریعے, اینیمیشنز کے ذریعے, مختلف ایونٹ ڈراموں کے ذریعے سے ہم بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ کردار یعنی کیریکٹر ایجوکیشن پروگرام کے اندر ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے پیش نظر ہے. کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تیسرا اور ایک اور اہم پروگرام کمیونٹی ایجوکیشن پروگرام ہے. کمیونٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے 5 گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں ہائی لٹریسی ریٹ ہے, ان میں سے بعض جگہوں میں 100% لٹریٹ لوگ ہیں, اور ویری لو کرائم ریٹ, اور ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں 0% کرائم ریٹ ہے, اور ہائی لیول آف پراسپیرٹی. سبھی لوگ جو ہیں وہ امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ 100% ہے, کسی نہ کسی کام کے اندر مشغول ہیں, اور بالکل صاف ستھرے, نیٹ اور کلین یہ گاؤں ہیں. یہ کون سے گاؤں ہیں؟ بلوچستان میں خانوزئی, آپ میں سے بیشتر افراد جانتے ہوں گے, جنوبی پنجاب میں رسول پور, چترال میں بونی, کشمیر میں جبی سیدہ, اور سندھ میں ٹنڈو سومرو. ان میں سے ہر مختلف جو ولیجز ہیں ان کی اپنی ویب سائٹس بھی موجود ہیں, اور مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی ان کے مختلف چیزوں کا ذکر آپ یقیناً سن چکے ہوں گے. ہمارے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ 4 گاؤں پاکستان کے باقی ولیجز سے مختلف ہیں. تو اس میں ہماری ایک ٹیم تھی, ہمارے ریسرچ ٹیم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے پوری. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ یہ کہ اس میں سب سے اہم وہاں کی کوئی سوشل لیڈرشپ ہے. یعنی اس دیہات میں, اس گاؤں میں کوئی ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کی صلاحیت رکھی تھی, وہ سوسائٹی کے اندر لوگ ان کو اہمیت دیتے تھے, اور ان کا سیلف ریلائنٹ مائنڈ سیٹ تھا. یعنی وہ خود انحصار مائنڈ سیٹ تھا ان کا, اور ان کے اندر اجتماعی مفاد ترجیح رکھتے تھے انفرادی مفاد کی نسبت. انہوں نے اجتماعی مفاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا, اور پریفرنس اوور سیلف یعنی انفرادی معاملات پر اجتماعی مفادات کو ترجیح دی. اور ایجوکیشن کو انہوں نے ایز اے چینج ایجنٹ یوز کیا, یعنی انہوں نے وہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% ہے, تو اس لٹریسی کے نتیجے میں وہ اپنے لوگوں کی ذہنی سطح کو بلند کرنے میں کامیاب ہوئے. اور آخری چیز لائلٹی وتھ سوئل, یعنی اپنے علاقے سے, اپنے اس جگہ سے محبت. یہ کوئی 5 چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ہمیں وہاں پہ نظر آئیں کہ جس کے نتیجے میں یہ 5 گاؤں باقی پاکستان کے تمام دیہات اور تمام گاؤں سے مختلف ہیں, یعنی ایک جزیرے کے طور پہ موجود ہیں. تو یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھا کہ اگر 5 گاؤں ایسے ہو سکتے ہیں تو 55,200 دیہات پاکستان میں ہیں, تو تمام دیہات ایسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے جو اس میں ایک سب سے اہم بات اس وقت بدقسمتی سے جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, وہ آئی مائی می سوسائٹی بن چکی ہے. اور ہمیں اس کو ایجوکیشن کو ایز اے چینج ایجنٹ یوز کرتے ہوئے وی آور اس سوسائٹی کے اندر تبدیل کرنا ہے. یعنی ہم اجتماعی مفاد سوچیں, قوم کے اجتماعی مفاد کے اوپر آئیں, انڈیویجولزم سے نکل کے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا پروگرام تشکیل دیا ہے کہ ہم ایک گاؤں کی ایک پوری کیفیت کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, اور اس کو ایجوکیشن سے کیسے, ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں.
اس میں بھی ایک اہم بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں معاشرتی علوم یا سوشل اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری تعلیم بچوں کو معاشرے سے متعلق نہیں کرتی بلکہ معاشرے سے کاٹ دیتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ان ابتدائی کلاسز کے اندر اگر سوشل اسٹڈیز کو اس طرح سے پڑھایا جائے کہ کمیونٹی کے مختلف پروجیکٹس ان کے سامنے رکھے جائیں اور ان کو کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ نسل پیدا ہوگی جو ان 55,200 گاؤں کو تبدیل کرے گی انشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، یہ 3 پروگرامز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کا آغاز قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہوتا ہے، لوگ قرآن کو سمجھ سکیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ اس کا ایک اچھا انتظام کرنا، یعنی جس طرح سے ہم دور جدید کی تعلیم کو جدید سے جدید انداز میں پیش کرتے ہیں، انگلش پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے ہم جدید سے جدید ٹولز استعمال کرتے ہیں، تو قرآن و سنت کی تعلیم کو بھی ہمیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان تمام ٹولز اور ان تمام ذرائع کو اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ہمیں ایک نئی نسل کی تعمیر کرنی ہے۔ اور دیکھیے، یہ میرا اور آپ کا اجتماعی مفاد اس سے وابستہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے مسائل کی آپ جتنی بھی فہرست نکال لیں، اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ اصل مسئلہ کردار سازی کا مسئلہ ہے۔ اصل بحران کردار کا بحران ہے۔ اگر ہم نے اپنی تعلیم کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی ہوتی، اس تعلیمی نظام کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی ہوتی، تو نہ قانون شکنی کا مسئلہ ہوتا، نہ کرپشن کا مسئلہ ہوتا، نہ بدامنی کا مسئلہ ہوتا، نہ مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو اس طرح سے درست کریں کہ اس کے نتیجے میں وہ کردار تشکیل پائے کہ جو اس پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں ایک اسلامی پاکستان بنا سکے، ایک اسلامی فلاحی مملکت کی طرف لے کر جا سکے۔ اس بڑے کام میں ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں پورے قوم کا تعاون چاہیے۔ ہم نے ایک ویژن آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم اس میں جو کوشش کر سکتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز کے اندر شامل کر سکتے ہیں، ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان اسٹیک ہولڈرز کو لے کے ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اس استطاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کو گورنمنٹ کی سطح پر بھی لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کمیونٹی سے بھی اس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی الحمدللہ اس کورس کے نتیجے میں آپ لوگوں سے ہمارا ایک تعلق بنا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ہم نے یہ ویژن شیئر کیا ہے۔ آپ کیسے ہمارے اس ویژن کا حصہ بن سکتے ہیں، اس پر میں اپنی بات انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں آپ کا تعاون جو چاہیے وہ دعاؤں کے ذریعے سے تعاون چاہیے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے شروع کیا ہے۔ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ، ہم نے ٹیم میں ان لوگوں کو لیا ہے کہ جنہوں نے اس کام کو مقصد زندگی کے طور پہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے، اور وہ اس کام سے وابستہ ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اہل خیر کے، معاشرے کے تمام ان لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو ساتھ ہمیں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ایک ماڈل اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یعنی آپ حضرات تک پہنچے ہیں اور آپ کے ذریعے سے مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلی چیز آپ حضرات کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں غلط راستوں پر جانے سے بچائے، اور ہمیں بالکل صحیح رہنمائی ہماری کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح حق کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ دوسری چیز جس میں یعنی آپ دوسری دعا جو آپ ہمارے لیے کریں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کے اندر برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر وسعت دے، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کر لے، اور اس کام کے نتیجے میں ہم پاکستان کے مستقبل کو بدلنے میں کامیاب ہو سکیں، ایک روشن مستقبل پاکستان کو دے سکیں۔ تو یہ دعاؤں کے ذریعے سے آپ ہماری مدد کیجیے، ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو دوسرا تعاون ہمیں آپ سے درکار ہے وہ یہ کہ ہمارے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے آج یہ کورس اٹینڈ کیا ہے، آپ فوری طور پہ آگے کچھ لوگوں کو یہ کورس کروائیں، کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھیں، ہمارے ادارے کا یہ ویژن کچھ لوگوں کے ساتھ رکھیں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے اہل خانہ کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، آپ کے ساتھ جو اہل خیر موجود ہیں ان کے سامنے آپ اس ویژن کو پیش کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ ہمارے کسی ان پٹ کی ضرورت ہو، انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہوں گے۔
تیسرا تعاون جو ہمیں آپ سے درکار ہے وہ یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے اوپر جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے، ہماری طرف سے جو بھی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں ان کو آپ آگے شیئر کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ خیر کا ایک پیغام رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم آپ کے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز، مختلف کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کانٹینٹ کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور آخری چیز جو ہمیں آپ کا تعاون اس کام کے لیے چاہیے، ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ پاکستان میں کروڑوں بچوں کی شخصیت کی تعمیر کرنا، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی نسل تعمیر کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں یقیناً اہل خیر کا مالی تعاون بھی درکار ہے، اور مالی تعاون کے ذریعے سے آپ ہمارے کیسی مدد کر سکتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ خود بھی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس میں حصہ ڈالیں، اور دیگر اہل خیر کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں، اور اس میں بھی جہاں پہ آپ کو ہمارا تعاون چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.cef.org.pk پر آ کر آپ ہمارے تمام ان تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطے کے تمام ذرائع وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جو تعاون کی جتنی صورتیں ہیں ان کو انشاءاللہ وہاں وہ سب آپ کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کنیکٹڈ رہیں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ مختلف مواقع آپ کو ملتے رہیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے کے اس کورس میں حاصل ہونے کا موقع دیا۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور ہم اپنے اس تمام کورس کا اختتام آج اللہ رب العالمین کے حضور دعا سے کرتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے اور آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے استغفار، تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے اس کورس میں حاضر ہوئے، یا اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لے۔ یا اللہ قرآن مجید سیکھنے کے اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ محنت کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے اس کام کو ساری عمر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس میں فہم اور اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے
اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اہل خیر کا مددگار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے دین کی نصرت کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیرے دین کے باغی ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے اس وبا سے نجات چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنا خاص فضل و کرم فرما، اس وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس وبا سے بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اس وبا کے علاوہ بھی جو اہل ایمان یا اللہ جو بیماری کے حالت میں ہیں، یا اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس بیماری کے نتیجے میں یا اللہ اس وبا کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ آج تک جو مسلمان ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کلاس کو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے جن احباب نے اس میں تعاون کیا ہے، اس میں محنت کی ہے، یا اللہ ان کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے گھر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جو جائز خواہشات ضروریات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ یہاں موجود اس کورس میں موجود شرکاء نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ جس کی جو جائز خواہش اور ضرورت ہے یا اللہ تو پوری فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم شب قدر کے متلاشی ہیں آنے والے دنوں میں، یا اللہ تو ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ نار جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ان پر اس طرح سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر شفقت اور ہم پر رحم فرمایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کا سعادت مند بنا، ان کی نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ ہم اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کورس کے شرکاء کے اہل خانہ پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ان کو بھی دین سے جوڑ دے، دین کی تعلیم سے جوڑ دے، دین کے سلسلے سے وابستہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اس دین کے لیے قبول فرما لے، ہمیں اپنے اس دین کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روز محشر حضور نبی کریم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ہم ان کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان گزر رہا ہے، ان رمضان کی باقی ساعتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس ادارے کے ساتھ اب تک اس ادارے کے کاموں میں تعاون کیا ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔